ناظرین کرام، کبوتر باز نے ایک بار پھر سیاسی میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا ہے اور جلد ہی ملک بھر میں دورے کریں گے۔ میاں صاحب کا ایک اور سیاسی دورہ، جی ہاں، اب کی بار تو شاید واحد کامیاب دورہ دل کا دورہ ہی ہو سکتا ہے۔ نواز شریف کی سیاست کا سورج غروب ہو چکا ہے اور وہ بھاگنے کے چکر میں ہے۔ 1000% یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ نواز شریف اب ایک کونسلر کا الیکشن بھی نہیں جیت سکتے، وہ بھی پی ٹی آئی کے کسی چھوٹے کارکن کے مقابلے میں۔ اب ان کے لیے واحد دورے وہ ہیں جو اسپتال کی طرف ہوں گے، جہاں دل کے دورے کے بعد انہیں کچھ سکون ملے گا۔ میاں صاحب کو بس دل کے دورے کا بھی شوق پورا کرنے دے، کیونکہ سیاست میں ان کے دن گنے جا چکے ہیں۔ اب نیا کھیل یہ ہے کہ میاں صاحب کو کسی جلسے میں مروا کر ہمدردی کا ووٹ مریم نواز کو دے دیا جائے تاکہ وزیر اعظم بن سکے، لیکن اس بار اگر وہ عوام کے سامنے آئیں گی تو انہیں وہی عزت ملنے والی ہے جو ایک چپل سے دی جاتی ہے۔ عوام کا رد عمل بس اتنا ہی ہوگا۔ نواز شریف چاہے ہر محلے میں جا کر اپنی بیٹی مریم نواز کو بھی پیش کرے، لوگوں کے دلوں سے عمران خان کو نہیں نکال سکتے۔ عوام کا دل اور دماغ تو خان صاحب کے ساتھ جڑ چکا ہے اور کوئی سیاسی چال اس محبت کو نہیں توڑ سکتی۔ اب تو دیکھنا یہ ہے کہ کبوتر باز کے ساتھ کبوتری مریم نواز بھی میدان میں اترے گی یا میاں صاحب خود اپنی کبوتر بازی کا کرتب دکھائیں گے۔ لیکن جو بھی ہو، نواز شریف کو 7 مرتبہ مر کر دوبارہ پیدا ہونا پڑے گا اپنے پاپ دھونے کے لیے، پھر بھی چور کا لیبل شاید نہ ہٹے۔ آخر میں ایک بات تو طے ہے کہ نواز شریف چاہے کوئی بھی کرتب کر لے، عوام کو بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ ان کے لیے سیاست کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے اور اب انہیں اپنی باقی ماندہ زندگی ہسپتالوں کے چکر لگاتے ہوئے گزارنی ہوگی۔ نواز شریف کے تمام حربے ناکام ہو چکے ہیں اور اب ان کی سیاست میں واپسی کا کوئی امکان نہیں رہا۔ عوام کا دل عمران خان کے ساتھ ہے اور چاہے کبوتر باز جتنی بھی کبوتر بازی کر لے، انہیں وہی عزت ملے گی جو عوام نے پہلی طے کر لی ہے۔ نالی کا کیڑا کس نے نالی سے باہر نکالا، یہ سوال اب محض تنقید کا ایک حصہ بن چکا ہے، کیونکہ نون لیگ نے ضیاء الحق کے دور کی واقعات کے ساتھ اپنے سفر کا آغاز کیا تھا اور آج بھی اسی پچھلی دور کی سیاست پر قائم ہے۔ 40 سال کی سیاسی جدوجہد کے بعد نون لیگ کا یہ حال ہے کہ وہ بدستور اسی پرانے نظام کی چکر میں پھنس گئی ہے اور اس کے بعد باؤ جی کو بوٹ چاٹنے کی عادت لگ گئی ہے۔ نواز شریف کے دل سے صرف ایک ہی بات سچ نکلتی ہے کہ مجھے کیوں نکالا۔ ان کی مسلسل کوششوں کے باوجود، ووٹ کی عزت کے دعوے کے باوجود، حقیقت یہی کہ سیاست میں ان کا کردار بہت زیادہ تنقید کا نشانہ رہا ہے۔ ماشاءاللہ ووٹ کو جتنی عزت آپ نے دی ہے وہ کافی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ بھی پیدا نہ ہوتے تو شاید بہت سے مسائل حل ہو چکے ہوتے۔ پاکستان کی بدقسمتی یہی ہے کہ ایسے افراد یہاں پیدا ہوتے ہیں جنہوں نے ملک کو آگے بڑھانے کے بجائے اسے پیچھے دھکیل دیا۔ اب بات چلی ہے کہ اپنا تھوکا ہوا چاٹنا، اور باؤ جی کہتے ہیں کہ پرانی باتیں تو پرانی ہے، اب نیا نعرہ ہے ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو کے بیانیے سے یو ٹرن لینے کا انجام یہ ہوا کہ 3 دفعہ کا وزیر اعظم عام عورت سے اپنے گھر میں 40,000 ووٹ سے شکست کھا گیا۔ یہ عبرت ہے ان سب کے لیے جو اصولے پہ سمجھوتا کر دیتے ہیں۔ آپ کو آخری چانس ملا تھا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑنے کا، لیکن مریم صفدر اور شہباز شریف نے عمران خان کے حسد اور بوجھ میں یہ موقع گنوا دیا۔ اگر میاں صاحب ڈٹ جاتے اور پرویز مشرف کے خلاف تحریک چلاتے تو شاید آج ووٹ کو عزت بھی بحال ہو جاتی اور میاں نواز شریف کا قد بھی عمران خان سے بڑا ہو جاتا، لیکن نہیں، عمران خان کو سبق سکھانا تھا۔ ناظرین کرام، یہ منافقت اور بے حسی کا آخری درجہ ہے کہ خود سیاست میں بوٹ پالش کر کے آئے اور پھر بھی فارم 47 پر آ کر بات ووٹ کو عزت دینے کی کرتے ہیں۔ اب ہم نے بوٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا دیا ہے اور کامیابی کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ آپ تو بادشاہ سلامت بننے کے چکر میں تھے، لیکن آپ کو خیال نہیں تھا کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ سیاستدان نہیں بلکہ ایک چور اور فراڈیا بن چکے ہیں۔ انقریب شریف فیملی کے مینٹل اسپتال کی جانب منتقلی کا امکان ہے۔ ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے اور ایسا ہی انجام متوقع تھا۔ کبوتر باز مینڈیٹ چوری کر کے ڈیٹوں کی طرح بیان دیتا ہے۔ یہ تمام تنقید اس بات کا ثبوت ہے کہ سیاست کی چالاکی اور فریب نے اب تک پاکستان کی ترقی کو روک رکھا ہے۔ مریم نواز کا سیاسی پلان اس وقت کافی دلچسپ اور چالاکی سے ترتیب دیا گیا نظر آتا ہے۔ ان کی موجودہ حکمت عملی کا مقصد اپنے والد نواز شریف کی ناکامیوں اور سیاسی پسپائی کو ہمدردی میں بدلنا اور عوامی حمایت حاصل کرنا ہے۔ کچھ ممکنہ پہلو جو مریم نواز کے پلان کا حصہ ہو سکتے ہیں: مریم نواز ان کی پارٹی کی کوشش ہو سکتی ہے کہ نواز شریف کو سیاسی شہید بنا کر عوام سے ہمدردی کا ووٹ حاصل کیا جائے، یعنی کسی جلسے یا عوامی اجتماع میں نقصان پہنچنے کا تاثر دے کر مریم نواز عوام میں ایک قومی بیٹی اور سیاسی وارث کی حیثیت سے ابھرنے کی کوشش کر سکتی ہے۔ نواز شریف کی سیاست میں پسپائی کے بعد مریم نواز خود کو پارٹی کی نئی قیادت اور مستقبل کی وزیر اعظم کے طور پر پیش کر رہی ہے۔ ان کی تقاریر میں جذباتی اپیل اور نواز شریف کے ساتھ اپنی وابستگی کو نمایاں کرنے کی کوشش ہوتی ہے تاکہ عوام میں ان کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا کیا جا سکے۔ مریم نواز ملک بھر میں جلسے اور دورے کر کے عوامی رابطہ مہم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ وہ خاص طور پر نوجوانوں اور خواتینوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ مسلم لیگ نون کو دوبارہ زندہ کیا جا سکے۔ ان کی کوشش ہے کہ وہ عمران خان کے بیانیہ کا مقابلہ کرے اور نون لیگ کی پوزیشن کو مضبوط کرے۔ ناظرین کرام، مریم نواز
نواز کا بیانیہ عمران خان کے بیانیے کے بالکل برعکس ہے۔ وہ عمران خان کو بطور نااہل اور غیر ذمہ دار لیڈر پیش کرتی ہے اور اپنی پارٹی کو تجربہ کار اور عوام دوست کے طور پر دکھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ان کا مقصد عمران خان کی مقبولیت کو چیلنج کرنا اور خود کو ایک بہتر آپشن کے طور پر پیش کرنا ہے۔ مریم نواز اس وقت بھی مختلف قانونی جنگوں کا سامنا کر رہی ہے اور ان کیسز کا نتیجہ ان کی سیاسی مستقبل کے لیے اہم ہوگا۔ وہ ان کیسز کو عوام کے سامنے سیاسی انتقام کے طور پر پیش کر رہی ہے تاکہ عوام کی ہمدردی اور حمایت حاصل کی جا سکے۔ مریم نواز کا اصل مقصد مسلم لیگ نون کی قیادت کو سنبھالنا اور اپنی والد کی سیاسی وراثت کو آگے بڑھانا ہے۔ ان کی کوشش ہوگی کہ وہ اپنے بیانیے اور جذباتی اپیل کے ذریعے عوام میں جگہ بنائے اور مستقبل میں پارٹی کی جانب سے وزارت عظمیٰ کی امیدوار بن سکے۔ کبوتر باز جو اپوزیشن کے قائد عمران خان کی مقبولیت سے سخت پریشان ہے، سیاسی محاذ پر متحرک ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیگی ذرائع کا کہنا ہے کہ نون لیگ کی بگڑتی ہوئی حالت کو سنبھالنے اور عمران خان کی عوامی مقبولیت کا مقابلہ کرنے کے لیے کبوتر باز پارٹی کے سینئر رہنماؤں اور قریبی ساتھیوں سے ملاقاتیں کریں گے تاکہ کوئی نئی حکمت عملی بنا سکے۔ کبوتر باز جلد بلوچستان کے دورے پر روانہ ہوں گے اور پھر سندھ اور خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع کے دورے کے بعد پنجاب کا رخ کریں گے۔ ان دوروں کے دوران کبوتر باز کی کوشش ہوگی کہ وہ عوام کو اپنے حق میں کرنے کی ناکام کوشش کرے اور پارٹی رہنماؤں کی خراب کارکردگی پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرے۔ بلوچستان میں نون لیگ کی بکھری ہوئی تنظیم کو دوبارہ منظم کرنے کی ناکام کوشش کے دوران کبوتر باز پارٹی کے دیرینہ اور مخلص سمجھے جانے والے رہنماؤں کو نئے عہدے دینے کی سوچ رہے ہیں، حالانکہ عوام میں ان کا بھروسہ پہلے ہی ختم ہو چکا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ عمران خان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور سچائی کے سامنے کبوتر باز کی تمام چالیں ناکام ثابت ہوں گی۔ عوام عمران خان کو ایک ایماندار، حق پرست اور کرپشن کے خلاف کھڑا ہونے والا لیڈر سمجھتے ہیں، جبکہ کبوتر باز کا ماضی اور حال کرپشن سے بھرا ہوا ہے۔ عمران خان کی حق پر مبنی سیاست کبوتر باز جیسے بدعنوان سیاستدانوں کا صفایا کرے گی اور عوام کا اعتماد عمران خان پر مضبوط ہوگا۔ عمران خان کے خلاف ہر چال کبوتر باز کی طرح ناکام ہوگی اور عوام ایک بار پھر یہ ثابت کریں گے کہ وہ صرف حق اور انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کبوتر باز جو اب بلوچستان کے دورے کا ارادہ رکھتا ہے جلد ہی وہاں پہنچے گا، لیکن عوام میں ان کی مقبولیت کی کمی اور کرپشن کے الزامات کی وجہ سے حالات ان کے حق میں نظر نہیں آتے۔ لوگوں کا غصہ اور مایوسی ان کی نااہلی اور کرپشن کے خلاف ہے اور یہ عین ممکن ہے کہ جیسے ہی وہ بلوچستان پہنچے وہاں ان کے استقبال بھی جوتوں کی بارش سے ہوگی۔ یہ واقعہ ان کی سیاست اور ساکھ کو مزید نقصان پہنچا سکتا ہے اور عوام کے غم و غصے کا اظہار کسی بھی وقت اور کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے۔ عوام جو پہلی عمران خان کی حمایت میں کھڑے ہیں شاید کبوتر باز کی ایسی اور رسوائی دیکھنے کے منتظر ہو۔ بلوچستان کے عوام کے دلوں میں ان کے لیے شدید غصہ اور ناپسندیدگی موجود ہے اور انہیں کسی بھی وقت جوتوں کی بارش کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کبوتر باز جیسے بدعنوان سیاستدانوں کے لیے وقت اب بدل چکا ہے۔ عوام اب جاگ چکی ہے اور وہ کسی قسم کے بہانے یا چالاکیوں کو قبول نہیں کرے گی۔ جوتوں کی بارش سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ عوام حق اور سچ کے ساتھ کھڑی ہے اور وہ کسی بھی طرح فریب کو اب برداشت نہیں کریں گے۔ عمران خان کا رد عمل مریم نواز اور مسلم لیگ نون کی حالیہ سیاسی سرگرمیوں پر کافی سخت اور واضح ہے۔ وہ مریم نواز اور نواز شریف کو بدعنوانی اور ملک کو نقصان پہنچانے کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ سب کا ہمارا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔